السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 27 رجب کی رات جاگنا، عبادت کرنا، خاص قسم کے نوافل پڑھنا، خاص قسم کی عبادت کرنا اور اس رات کو بہت بابرکت والی رات سمجھنا، ساری رات جاگ کر عبادت کرنا، دعائیں کرنا اور اس دن کا روزہ رکھنا، یہ عمل کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ ہمارے اسلاف سے ثابت ہے، نہ بزرگان دین سے ثابت ہے، نہ کسی صحابہ سے یہ عمل ثابت ہے، بلکہ یہ آج کل کی بدعت ہے جو عبادت کے طور پر منائی جاتی ہیں۔ حالانکہ قرآن حدیث سے، شریعت سے، نبی کی زندگی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے اور نہ صحابہ کرام کی زندگی سے ان تمام چیزوں کا کوئی تعلق ہے۔ دیکھیں، میں یہاں کسی کو عبادت کرنے سے نہیں روک رہی، بلکہ میں یہ بدعت سے روک رہی ہوں۔ اگر آپ کو عبادت کرنی ہے تو آپ باقی ایام میں بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ عبادت کے لیے دن مخصوص کرنا، مجھے اس رات جاگنا ہے، مجھے یہ رات بہت بابرکت والی رات ہے، یہ چیز بہت غلط ہے اور یہ ایک قسم کی بدعت ہے اور اس کا کسی بھی حدیث سے ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔ ہمیں قرآن حدیث سے ملتا ہے کہ 21ویں رمضان، 23ویں رمضان، 25ویں رمضان، 27ویں رمضان اور 29ویں رمضان جاگنا یہ بہت بابرکت والی راتیں ہیں، یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ لیلۃ القدر میں شامل ہے اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن حدیث کی روشنی سے ملتا ہے۔ لیکن 27 رجب کو جاگنا اور اس رات کو بہت بابرکت والی رات اور عبادت والی رات سمجھنا، اس کا ثبوت ہمیں کسی سے بھی نہیں ملتا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ 27ویں رجب کو واقعہ معراج ہوا تھا، یہ بھی ہم کو کسی حدیث سے ثبوت نہیں ملتا۔ دوسرا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بس اس رات کو عبادت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، پوری رات جاگ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ یہ آپ کا عمل قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ حرج یہ ہے کہ یہ آپ کا عمل نبی کی زندگی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ حرج یہ ہے کہ یہ آپ کا عمل صحابہ کی زندگی کے اگینسٹ ہیں، کیونکہ ہمیں عبادت بھی وہی کرنی چاہیے جن کا ہمیں ثبوت ملتا ہو، کیونکہ جو کام ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں وہ ایک قسم کی بدعت ہے جو بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، فطرات دیتے ہیں، جو بھی لوگوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرتے ہیں، جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، حقوق العباد تو اپنی جگہ، لیکن حقوق اللہ جو ہم کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو ہمیں اپنے اللہ نے اور نبی کی زندگی سے ہمیں ثابت ہوا ملتا ہے اور صحابہ کی زندگی سے ثابت ہوا ملتا ہے۔ ایک میں آپ کو دلیل دیتی ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، اس رات تمام صحابہ تو سو رہے تھے، کسی نے کوئی عبادت نہیں کی تھی، کسی نے کوئی اگلے دن کا روزہ نہیں رکھا تھا، اور نہ ہی آنے والی راتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی حکم دیا تھا کہ اس رات میں روزہ رکھیں اور اس دن کا روزہ رکھیں یا اس رات میں کوئی عبادت کریں۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ اس رات میں اس دن کا روزہ رکھنا، رات میں عبادت کرنا، جاگنا، پوری رات جاگنا، یہ ایک قسم کی بدعت ہے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی انسان ہمیشہ کے لیے اس کا معمول ہے کہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے اور تہجد کا پابند ہے، ان کا معمول بنا ہوا ہے، تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم 5 وقت نماز کی پابندی بھی نہ کریں، لیکن اس رات میں آ کے ہم پوری رات جاگیں اور دن کا روزہ رکھیں، یہ ایک قسم کی بدعت ہے، جس کا ہمیں سورہ کوثر کی فضیلت سے ہمیں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر میں اپنی امت کو سب کو پانی پلاؤں گا، لیکن ان کے برتن جو ہوں گے
چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، لیکن میں ان لوگوں کو ہٹا دوں گا جو میرے جانے کے بعد جنہوں نے میرے دین میں نئی بات اختیار کی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔